اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ کتاب تلک آیات الکتاب، یہ کتاب یہ آیت واضح کتاب کی ہے، یہ نشانیاں یہ آیت واضح کتاب کی ہے۔ ہم نے انزلناہ نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں تاکہ سمجھ سکے، لعلکم تعقلون تاکہ وہ لوگ سمجھ سکے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے لیے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو کچھ کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے نازل کیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، بے شک آپ اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے تھے، جاننے والوں میں نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کی زندگیوں میں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مبارک مہینے کے تمام برکات، منافع، بھلائیاں اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے جتنے بھی اعمال اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کروائے۔ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو، تو اللہ اپنی توفیق سے جو کچھ اعمال ہم سے کروائے، اللہ اسے ہم تمام کے لیے قبول بھی کرے۔ اس مبارک مہینے میں بہت سارے ہم خیر کے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے اچھے نیک عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن کریم، یہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ ایمان والے کو اس کا ضرورت کا سیکھنا، ضرورت کا سیکھنا تو فرض ہے۔ ضرورت سے مراد کہ اس قرآن کریم کو انسان کو صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے، بلکہ قرآن کریم جتنا نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، آدمی نماز جو پڑھتا ہے کم از کم زیادہ سے زیادہ 4 رکعت آدمی نماز کی پڑھتا ہے، 4 سے زیادہ رکعت کی نیت نہیں ہوتی، 4 رکعت کی نیت کرتا ہے، سنن ہے، نوافل ہے، فرض ہے، یہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو اب آدمی کو ان 4 رکعتوں میں الحمد شریف پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر سورت بھی ملانی پڑتی ہے۔ فرض میں تو 2 ہی رکعت میں ملائی جاتی ہے، لیکن نوافل سنن وغیرہ پڑھے گا آدمی تو ہر رکعت میں سورت ملائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ کم از کم اتنا قرآن تو آدمی کو صحیح پڑھتے آنا ہی چاہیے، جس سے اس کی نماز صحیح ہو، ورنہ پوری زندگی انسان 50 60 70 80 سال 90 سال نمازیں پڑھے گا اور نماز کے اندر قرآن ہی صحیح نہیں پڑھے گا، جو اہم چیز ہے، اہم رکن ہے، تو پھر اس کی نماز ہی کیسے صحیح ہوگی؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنا فضل فرما کر معاف کر دے اور بخش دے۔ تو یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے اس کا علم، ہم ایمان والے ہیں۔ دنیا کے اندر جیسے بہت سارے مذاہب ہے اور مذہب کے لوگ، دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ان میں سے کتنے مذاہب کے لوگ ہمارے اس قرآن پر اسٹڈی کرتے ہیں، ہمارے قرآن کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے ترجمے اور اس کی تفاسیر کو بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ہندو دھرم کا ہے، کوئی عیسائی دھرم کا ہے، کوئی بدھ ہے، کوئی جین ہے، نہ معلوم کتنے مذاہب دنیا کے اندر ہے، وہ سیکھتے ہیں۔ ہم تو ایمان والا ہے، اس لیے ہمیں تو بطریق اولا یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، بطریق اولا۔ تو قرآن کریم کے متعلق
موٹی موٹی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، جو معلومات ہے، وہ ہر ایمان والے کو اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے جو آخری کتاب ہے، جیسے کہ نبوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے قیامت تک نبوت کا سلسلہ ختم، شریعت کا سلسلہ بھی ختم، کیا نہیں، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ جو نبی جی دے کر گئے، جو آخری نبی کی جو شریعت ہے، آخری نبی کا جو دین ہے، وہی قیامت تک چلے گا، نیا کوئی دین آئے گا نہیں۔ تو جیسے نبی کی نبوت، آخری نبی کی نبوت آخری تھی اور قیامت تک چلنے والی ہے، ویسے ہی کتابوں میں یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ کتاب قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہوگا، ہیرا پھیری نہیں ہوگی، کاٹ چھانٹ نہیں ہوگا، ترمیم نہیں ہوگی، بھول چک نہیں ہوگی۔ جیسی روز ازل سے اللہ کے پاس محفوظ ہے، ایسی قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی اپنے برگزیدہ بندے جنہیں انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے، جنہیں نبوت سے اللہ نوازتا تھا اور پھر ان کو ان کی شریعت کے مطابق احکامات دیتا تھا، تو وہ وحی کے ذریعے دیے جاتے تھے۔ یہ کتاب بھی وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ تو وحی کے متعلق بھی ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے کہ یہ وحی کیسے آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا تو ایسے پورا کا پورا قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے، وہ پورا کا پورا اللہ کے نبی تو نہیں دے دیا، بلکہ یہ قرآن وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا تھا۔ وحی کے ذریعے سے سنتے ہیں نا ہم کہ 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ تو یہ وحی کیسے آتی تھی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی، وحی کیسے نازل کی جاتی ہے؟ کیا شکل ہے اس کی؟ جب یہ قرآن آپ پر اتارا جاتا ہے، قرآن نازل کیا جاتا ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وحی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی مجھ پر بھیجتا ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ گھنٹی جو بجتی ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ کو مشاہدہ ہے، سنتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز جب مسلسل بجتی رہتی ہے تو ہمیں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ نکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس بازو سے یہ گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ ایک ساتھ جیسے کہ عامتاً اسکولوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں اور ہر جگہوں پر بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مندروں سے ہمارا گزر ہوتا ہے، ان کی عبادت گاہوں سے، تو اس میں بھی مسلسل گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ اطراف و جوانب میں اگر ہمارے گھر ہوتے ہیں تو ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ آواز کدھر سے آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ گھنٹی کی سی آواز آتی تھی میرے کانوں میں، گھنٹی کی طرح آواز، مسلسل آواز۔ اب آدمی اس میں پہلے تو یہی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، چوائس نہیں کر سکتا، نکی طے نہیں کر سکتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ آواز آتی تھی، پھر جب یہ آواز آنا بند ہو جاتی تھی، گھنٹی کی آواز آتی تھی اور یہ آنا جب بند ہو جاتی تھی تو وہ گھنٹی کی آواز میں اللہ کے حکم ہوتے تھے، وحی کی یہ شکل ہوتی تھی، تو وہ میرے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی کیا وحی آئی تھی، اللہ نے کیا احکام مجھ پر نازل کیا تھا، اللہ نے کیا پیغام مجھے بھیجا۔ تو وہ یہ گھنٹی کی شکل میں اللہ نے وحی بھیجی تھی، اس کی آواز جیسے بند ہوئی تو وہ گھنٹی بجتی تھی، اس کے اندر کیا حکم تھے، کیا پیغام تھے، وہ میرے دل و دماغ کے اندر اللہ بسا دیتا تھا، بٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھی فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شکل وحی کی، یہ شکل جو گھنٹی کے طور پر آتی تھی، یہ اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ مشکل ہوا کرتی تھی، سب سے زیادہ بوجھل ہوا کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سردی کے موسم میں، ٹھنڈی میں جب یہ اس طرح کی وحی آتی تھی گھنٹی کی شکل میں، تو اللہ کے نبی اس کے بوجھ کی وجہ سے، اس کی دشواریوں کی وجہ سے، اس
اس کی ثقالت، مضبوطی اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور پسینے کی قطرے آپ کی پیشانی سے گرنے لگتے تھے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا آپ کا چہرہ۔ یہ اتنی بوجھل، اتنی مشکل وحی ہوا کرتی تھی، مشکل وحی ہوا کرتی تھی۔ بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ران مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ران پر سر مبارک ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، اور جب یہ قسم کی وحی آپ پر نازل ہوتی تھی تو اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، میری ران پھٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی جس سواری پر سوار ہو کر جاتے تھے، اور اگر اس وقت یہ وحی آ گئی دھمکی والی، تو اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ وہ سواری مارے بوجھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کا وزن نہیں، وہ وحی کا بوجھ، وہ سواری بیٹھ جاتی تھی، ایسی وحی ہوا کرتی تھی۔ ایک وحی کی شکل یہ ہے، ایک وحی کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا حکم لے کر انسانی شکل میں آتے تھے، اور وہ اکثر انسانی شکل میں ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے، تو ان کی شکل میں اکثر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم جو وحی کے ذریعے ہوتا تھا وہ آپ کو پہنچاتے تھے۔ کبھی کبھی اور بھی شکل میں آتے تھے، لیکن زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اللہ کے نبی آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وحی سب سے زیادہ مجھ پر آسان ہوتی تھی، سب سے زیادہ آسان۔ جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبرائیل آتے تھے میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر، یہ وحی مجھ پر سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی۔ تو وحی کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ وحی کی ایک شکل بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود حضرت جبرائیل سے کہا کہ مجھے تمہیں اصلی شکل میں دیکھنا ہے، تمہاری اصلی شکل میں۔ تو 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ حکم لے کر، اللہ کا یہ پیغام لے کر بذریعہ وحی اپنی اصلی شکل میں آئے۔ ایک اللہ کے نبی نے جب فرمائش کی اس وقت، دوسرا ایک مرتبہ معراج میں جب لے گئے اللہ کے نبی کو اس وقت، اور تیسرا ایک مرتبہ سوق اجیاد نام کا ایک جگہ ہے مکہ المکرمہ میں، وہاں بازار بھی لگتا تھا ماقبلہ کے اندر، سوق اجیاد اسے کہا جاتا تھا، آج بھی اس نام سے کچھ جگہ ہے وہاں پر، اب وہ بازار نہیں لگتا۔ فرمایا یہ 3 طریقے سے 3 جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، لیکن جو تیسری جگہ ہے سوق اجیاد، اسے محدثین ضعیف بتلاتے ہیں کہ روایت کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ 2 مرتبہ تو یقیناً جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی کے سامنے آئے۔ تو وحی کی ایک شکل یہ بھی ہوا کرتی ہے۔ وحی کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا اللہ کے نبی سے، اور یہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک جاگتے میں جب معراج میں اللہ کے نبی کو بلایا اللہ نے، تو براہ راست سامنے بالکل کٹ مکٹ بات کی اللہ کے نبی اور اللہ نے، اور ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا اور بات چیت کی۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی شکلیں بتلائی جاتی ہے۔ تو یہ تو وحی کے متعلق ہوا۔ آگے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو نازل ہوا وہ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ کے پاس یہ قرآن محفوظ ہے۔ لوح محفوظ سے بیت العزت، جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، فرشتوں کا عبادت گاہ، کعبۃ اللہ جو بنا ہوا ہے مکہ المکرمہ میں، اس کے سمت میں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، اسے بیت العزت کہا جاتا ہے، بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے لوح محفوظ سے یکدم پورا کا پورا یک بارگی قرآن بیت العزت میں نازل فرمایا، پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے فرشتوں کی عبادت گاہ پر، اور وہاں سے پھر اللہ کے نبی پر 23 سال میں تھوڑا نازل ہوا۔ تو یہ قرآن کریم 23 سال میں جو نازل ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محفوظیت کو بتلا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ پر اتارا جائے گا اس میں آپ ذرہ برابر شک نہ کیجئے، یہ آپ کے علاوہ اور 2 جگہوں پر بھی یہ قرآن سرکشت ہے، محفوظ ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور دوسرا فرشتوں کی عبادت گاہ بیت المعمور میں بھی یہ قرآن محفوظ ہے۔ تو اللہ کے نبی پر یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ اب مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ جیسے ماقبل کے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں پوری کی پوری نازل کر دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت پوری دے دی ایک ہی بار میں، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دے دی، ایک ہی بار میں دے دی، تو محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پورا قرآن ایک بار دے دیتا، یہ تھوڑا 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 اتنے سالوں میں کیوں دیا؟ مشرکین نے یہ سوال کیا، قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے، وقال الرسول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیتا قرآن۔ تو اس کے جواب یہ دیے کہ سب سے پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، تھا ہی نہیں اس مرتبہ کچھ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے۔ اب اگر ایک ساتھ اتنا سارا اگر پورا کا پورا قرآن اللہ کے نبی کو دے دیا جائے تو ان پڑھ تھے تو کیسے اس کو محفوظ کر سکتے؟ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا ایک جواب یہ دیا کہ چونکہ قرآن کریم کے اندر کچھ سوالات ذکر کیے ہیں، لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو اس کے جواب بتلائے ہے قرآن کریم میں، کچھ واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ اب یہ چیزوں کی ضرورت جب وہ پیش آئے تبھی پیش آتی ہے کہ آج آپ نے مجھے کوئی سوال کیا تو اب میں اس کا آپ کو جواب دوں گا، آپ نے سوال نہیں کیا اس سے پہلے میں جواب دوں تو اس کا کیا مطلب؟ تو قرآن کریم میں جب بھی لوگوں نے سوالات کیے تو اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب دیے، تو اس وقت یہ جواب کی شکل میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کچھ واقعات اللہ نے ذکر فرمائے، وہ واقعات جب ضرورت پڑی تب اللہ نے اسے پیش فرمائے، تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بار کی۔ دوسرا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر پورا کا پورا دین نازل کیا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ساری کی ساری چیزیں اس میں ذکر کی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یکدم سے پورا کا پورا قرآن اگر نازل کر دیتے، پورا کا پورا قرآن، تو انسان کے لیے ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنا ایک دم سے مشکل ہو جاتا۔ ایک ہی بار میں اللہ کہہ دیتے کہ نماز کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، تو انسان کتنا کرتا، مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اس لیے اللہ نے تھوڑا تھوڑا دیا۔ جیسے صحابہ سنتے ہیں ہم کہ وہ شراب کے دل دادا تھے، شراب کی پارٹیاں کرتے تھے، جیسے آج کل ہم لوگ کھانے پینے کی پارٹیاں کرتے ہیں، دوست برادروں کی محفلیں ہوتی ہے اور پارٹیاں ہوتی ہے۔ صحابہ ماقبل میں اپنے اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں، بلکہ شروع اسلام میں بھی جب تک دارو کی حرمت نہیں آئی تھی وہاں تک شراب کی پارٹیاں ہوتی تھیں، ان کی محفلیں نائٹ کی لگتی تھی، رات کو محفلیں ہوتی تھی، ان کی شعر و شاعریاں ہوتی تھی اور شراب کے دور لگتے تھے اور مٹکے کے مٹکے بھرے رہتے تھے، وہ پیتے تھے بڑے مزے سے، کیونکہ اس وقت حرام نہیں ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے حرام کرنا تھا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے ایمان لائے اور کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے تو مشکل ہو جاتا صحابہ کو ایک دم سے چھوڑنا۔ آدمی کو کہ ویسن ہوتا ہے تمباکو کا، بیڑی سگریٹ کا، اب اسے چھوڑنے کے لیے کہے تو ایک دم سے نہیں چھوڑے گا۔ بیڑی پینے والے سے کہا جائے تو روزانہ کی 30 پیتا ہے پوری گری، تو اس میں سے کم کرے گا، 25 کرے گا، 5 کم کرے گا، پھر تھوڑے دن بعد اور 5 کم کرے گا، ایسے کرتے کرتے کم کرے گا۔ سگریٹ کے باکس پینے والا آہستہ آہستہ کم کرے گا اگر اسے کہا جائے اور اسے چھوڑنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے بھی پہلے یہ شراب کی قباحتیں، شراب کے نقصانات، شراب کے بیجا چیز ہے، یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں بٹھائی۔ جب دیکھ لیا کہ صحابہ کے دل کے اندر اس کی نحوست، اس کے نقصانات، اس کے بیجا چیز ہونا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ گئی، تو پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ اب تمہارے لیے شراب حرام ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس صحابی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس پڑا ہوا تھا، اس نے ایسا نہیں سوچا کہ ابھی حکم آیا ہے چلو ایک گلاس ہے یہ تو پی لو، اب دوسرا نہیں پیوں گا، یہ تو پی لو۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہ ابھی ہاتھ میں ابھی ہے اس کو تو کر لو، اب دوبارہ نہیں کریں گے، بعد میں نہیں کریں گے۔ لیکن صحابہ نے جیسے کانوں میں آواز پڑی کہ یہ حکم آ گیا، فوراً شراب بہا دی۔ مدینہ کی گلیاں شراب سے بہنے لگی، مٹکے کے مٹکے بھرے تھے، سب نے توڑ پھوڑ کر پھینک دیے کہ نہیں اللہ کا حکم آ گیا تو شراب اب حرام، دارو حرام ہو گیا ہمارے اوپر۔ تو اللہ نے یہ قرآن کو اس لیے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں قرآن کریم کے متعلق جو وقت وقت پر اور انسان کو اپنی شوق سے، اپنی فکر سے جاننی چاہیے قرآن کریم کے متعلق، تاکہ یہ اللہ کا اتنا عظیم الشان قرآن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارا یہ رہنما ہے، ہماری ہدایت کی یہ کتاب ہے، ساری چیزیں ہمیں اس میں ملتی ہے، تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔
انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ کل سنیں گے۔ اب روزے کے باب میں یہ ایک بات ہے کہ دین کا کوئی بھی کام انسان کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، لیکن اعمال کو صحیح کرنے کے لیے اس لین کے طور طریق، اس لین کے مسائل کو آدمی جانے گا تو اس کا چھوٹا سا عمل بھی صحیح ہو جائے گا، اور جانے بغیر آدمی نے بڑے سے بڑا عمل کر لیا تو انسان کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کا عمل غلط ہو جائے گا۔ تو جو روزہ ہم رکھتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کھانے پینا، اپنی نفسانی خواہشات سے رکے رہنا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں نیت کرنی ہوتی ہے، نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اب آج ختم ہوا، کل صبح سحری کے لیے اٹھے گا تو آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ چالو ہے تو رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تو یہ سحری کرنی ہے، تو یہ اس کی نیت ہو گئی۔ وہ نیت تو زبان سے کہنا تو ایک آدمی کو اچھے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی زبان سے بھی بول لو تم، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، یہ جو ہم نیت کرتے ہیں نا، جو کار میں بھی چھپے ہوئے تھے ہمارے پاس ہمیں یاد ہوتی ہے، تو یہ تو آدمی کو کہا گیا کہ زبان سے تم بول لو تو اچھا ہے، ورنہ آدمی کے دل میں تو ہے ہی، تو یہ تو معلوم ہے۔ اب روزہ ہمارا صحیح کیسے ہو، تو اس لین کے بھی مسائل آدمی کو مبارک مہینہ آنے سے پہلے یا مبارک مہینے میں بھی آدمی کو کسی بارے میں کوئی شک ہو جائے، کسی بارے میں کچھ الجھن ہو جائے تو فوراً اسے پوچھ لینا چاہیے جاننے والے سے۔ تو روزے کی حالت میں آدمی جب روزہ رکھے گا تو روزے کی حالت میں آدمی کو کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ انسان کا روزہ صحیح ہو، اور کون سے کام کرے گا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ انسان کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی کان کے اندر اور ناک کے اندر کسی قسم کی دوا، تیل، دوا، کوئی ڈراپ وغیرہ نہیں ڈال سکتا روزے کی حالت میں۔ انسان کو ناک کی کوئی تکلیف ہو گئی تو روزے کی حالت میں ناک کے اندر ٹیپے وغیرہ، کوئی دوا وغیرہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح کان کا کوئی مسئلہ انسان کو ہو گیا، یہ کان کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے، اختلاف ہے علماء کرام کے اس میں، لیکن احتیاط ہمیں یہی کرنا ہے کہ نہیں ڈالنا۔ تو کان کے اندر یا ناک کے اندر روزے کی حالت میں انسان کسی قسم کی دوا نہیں ڈال سکتا۔ اگر ڈالے گا انسان کو کان میں درد ہو گیا اور روزہ ہے انسان کا، اب انسان برداشت کر سکتا ہے، انسان میں طاقت ہے، بہت کچھ نہیں، برداشت کر لے، تھوڑے گھنٹوں کا مسئلہ ہے، روزہ افطار کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کر لے۔ لیکن اگر آدمی کو علم نہیں تھا اور اس نے کان میں ٹیپے ڈال دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب آدمی کو مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان نے روزہ رکھا اور کان میں ٹیپے ڈال دیے، ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسے معلوم ہوگا کہ کان کے اندر دوا ڈالی جائے گی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ انسان برداشت کر لے کہ چلو 2-4 گھنٹے کا مسئلہ ہے، تھوڑا سہن کر لیتے، افطار ہوگا اس کے بعد دوا لے لیں گے، اس کے بعد کچھ ٹریٹمنٹ کر لیں گے۔ تو روزے کی حالت میں ناک میں اور کان میں کسی قسم کی دوا انسان نہیں ڈال سکتا۔ آنکھ میں ڈال سکتا ہے، آنکھ میں روزے کی حالت میں انسان دوا ڈال سکتا ہے، آنکھ کی کوئی تکلیف ہو، ٹیپے وغیرہ ڈالنے کو ڈاکٹر نے کہا ہے ڈال سکتا ہے۔ سرما لگانا ہے انسان کو روزے کی حالت میں تو سرما بھی لگا سکتا ہے انسان۔ تو آنکھ میں کر سکتا ہے، ناک اور کان میں نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ آدمی اپنے ذہن میں رکھے۔ دوسرا ایک مسئلہ کہ روزے کی حالت میں انسان کو الٹی ہو گئی، وامٹ ہو گئی، الٹی کہتے ہیں جسے، اگر وہ خود بخود ہو گئی تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود ہو جائے، آدمی کو خود بخود ہو گئی، بیٹھا ہے یا آدمی سویا ہے یا آدمی چل رہا ہے اور کچھ طبیعت میں ہلچل ہوئی، کچھ طبیعت میں پرابلم ہوا اور اچانک سے انسان کو وامٹ ہو گئی تو روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وامٹ ہو جانے سے، خود بخود ہوئی تو۔ اب اگر انسان کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں خود بخود وامٹ ہو گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تو انسان کا روزہ بچ جائے گا۔ اور انسان کو اگر اس کا علم نہیں ہے اور سوچا کہ وامٹ ہو گئی چلو اب پانی پی لو، کھا لو، تو انسان کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس آدمی اس کو جائے۔ اور اگر انسان نے جان بوجھ کر طے کی، خود بخود ہوئی، آپ و آپ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر طے کی، انگلی ڈالی یا کسی اور طریقے سے انسان نے جان بوجھ کر طے کی تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خود بخود ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔